نہیں ہوگی تو نہ ہم قرضوں سے نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اس سے متعلق میرا موقف واضح ہے، اور یہی موقف سب کا ہونا چاہیے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے باقی لوگ ہوں۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں، بوٹ پالش ہے، اس طرح کے ذکر کرتا ہوں، تو وہ ایکچولی ہم پاکستانیوں کے اندر کا غصہ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں سے کردار ختم کرنے میں کردار ادا کر سکتے تھے۔ کیسے؟ دیکھیں، جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو مار رہی تھی تو وہ بیسٹ ٹائم تھا میاں صاحب کے پاس کہ وہ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر کہتے کہ دیکھیں، کل انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، آج آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت میاں صاحب نے پھر کمپرومائز کر لیا اور اپنی بیٹی اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ تو یہاں میاں صاحب کا جو کمپرومائز ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ موقع ضائع کیا جو بار بار ان کو ان کی زندگی میں ملا۔ بے نظیر کے ساتھ بیٹھ کے بھی وہ یہ کر سکتے تھے، آج عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن میاں صاحب نے اقتدار کو پسند کیا، یہ زیادتی میاں صاحب نے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا فطری عمل ہے۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے اسی لیے ہے، دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ارسطو نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے۔ دو قسم کے لوگ ہی انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند نہیں کرتے، ایک جو خود غرض ہوں اور دوسرے جو بزدل ہوں۔ ٹرمپ سے یہی امید ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی، جو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ دو مطالبات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر 9 مئی پر صریح غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروایا۔ ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے ہیں کہ وہاں کسی نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی ہی نہیں تھی۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جب بھی ان دو واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کا بائیکاٹ جو ہے اس کی مہم بھی جاری رہے گی۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو بائیکاٹ مہم پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان جو قید کیے گئے بیچارے اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا میرا مرنا پاکستان ہے۔ میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کر لیں گے، بات چیت بھی کر لیں گے، معاملات حل کر لیں گے، فور دا سیک آف کنٹری سب لیڈرز کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس پہ عمران خان صاحب کمپرومائز نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب اپنے امیج کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستانی لوگ عمران خان صاحب کے امیج کے بارے میں کچھ چیزیں بڑی وضاحت سے جانتے ہیں، اس کو پیسے دولت کا شوق نہیں ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیسہ بنانے کا وہ نہیں ہے، اگر بنانا چاہتے تو بہت بنا لیتے۔ شہرت اللہ نے ان کو سب دنیا سے زیادہ دی ہے، نام بہت زیادہ دیا ہے، دولت جتنی وہ چاہتے ہیں ان کو مل جاتی۔ تو ایک تو یہ وہ کرپٹ نہیں ہے، پاکستانی لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسرا، لوگ اب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان بزدل نہیں ہے، کمزور آدمی نہیں ہے، وہ ایک بہادر آدمی ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بہادر آدمی کی طرح یاد رکھا جائے، اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی ڈیل ہو گئی، جا کے گھر میں بیٹھ گئے یا خاموش رہ گئے۔ ہاں، ملک کی خاطر بہت ساری چیزوں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کے لوگ شہید ہوئے لیکن اس کے باوجود وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اور پازیٹیو سائن ہے۔ جن بیچارے قیدیوں کو چھوڑا گیا ہے، یہ وہ ہیں جن کو 2 سال سزا ہوئی تھی، 20 مہینے 19 مہینے یہ ویسے ہی کاٹ چکے ہیں، جو 4 مہینے ان کے باقی تھے۔ تو یہ ملٹری کورٹ نے، آرمی چیف نے ان کو رحم کی اپیل پہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی ان کے امیج کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ انٹرنیشنلی اس معاملے کے اوپر بہت پاکستان کا مذاق اڑا اور پاکستان کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے، پاکستان کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہوئی ہے کہ جی فوجی عدالتوں میں آپ سزائیں دے رہے ہیں، کس دور میں آپ رہتے ہیں؟ تو پھر اب اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ابھی بھی ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آئینی بینچ ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ دے کر تمام جو ٹرائل ہے ان کو منتقل کروا دے گا یہاں پہ عام عدالتوں میں، تو وہاں پتہ چلے گا جناب کیا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ
کچھ لوگوں نے پبلک کرنا شروع کر دیے ہیں وہ معافی نامے یا وہ درخواستیں جو ان قیدیوں نے کی تھیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیا جائے یا ہماری رحم کی اپیل ہے اس کو مان لیا جائے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پبلک کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ تو آرمی چیف کے پاس تھی، تو ان کو کون پبلک کر رہا ہے؟ اس کی باقاعدہ خبریں چھپائی جا رہی ہیں، لوگوں کو ان کے اسکرین شاٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ لگائیں، سوشل میڈیا پہ لگ رہے ہیں اگر تو یہ درست ہے تو. یعنی ابھی تک فیصلہ پبلک نہیں ہوا، لیکن رحم کی اپیل اور اس کے اوپر آرمی چیف کا رد عمل جو ہے وہ پبلک ہو رہا ہے. فیصلے سامنے آنے چاہیے. فیصلے جب سامنے آئیں گے تو کچھ وکلا یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں کے اندر ایسی ایسی غلطیاں ہوں گی اور ایسے عجیب و غریب فیصلے ہوں گے کہ پورا ملک اور پوری دنیا ہنسے گی ان کے اوپر. لہذا وہ فیصلے ابھی تک سامنے نہیں آ رہے، لیکن جو لوگوں سے لکھوایا گیا، جو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے لکھ کر دیا، اب یہ باہر آ کے تنقید کر رہے ہیں یا باہر آ کے پھر عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں یا باہر آ کے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں غلط سزا دی گئی، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا. تو جو لوگ یہ تنقید کریں انہیں شرم آنی چاہیے. دیکھیں وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت سارے دوستوں نے بہت کچھ سیکھا. ماضی میں ہمارے چند لوگوں کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، رول آف لا کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہونی چاہیے، مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. انہی چیزوں کے ساتھ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ فوجی عدالتیں تو عدالتیں ہی نہیں ہوتی. اب جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی مذمت کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ لوگ باہر نکل کے، پہلے اندر سے انہوں نے رحم کی اپیل کی، اب باہر نکل کے یہ بیانات دے رہے ہیں، ان کو دوبارہ پکڑ کے مارو. یعنی عجیب. اور میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، 5 منٹ ان کو میرے حوالے کر دیں. میں کسی کانسٹیبل کو کہوں گا ان کو ذرا لے جاؤ ذرا کمرے میں 5 سے 10 منٹ کے لیے، جو آپ کہیں میں ان سے لکھوا کر آپ کو دے دیتا ہوں. جو آپ کہیں، آپ انہیں کہیں کہ یہ بتا دیں کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے، آج بھی زندہ ہے، یہ وہ بھی بتا دیں گے آپ کو. یعنی جب آپ کسی کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، آپ کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، آپ ان کی مرضی کے بغیر کھا پی نہیں سکتے، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، آپ باہر نہیں نکل سکتے. جب دل کرے وہ آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں، جب دل کرے وہ آپ کو کرنٹ لگا دیں، جب دل کرے وہ آپ کو بھوکا رکھیں، جب دل کرے وہ آپ کو میکسیمم جگائیں، جو ان سے انجیکشن چاہیں وہ آپ کو لگا دیں، جو ان سے دوائی چاہیں وہ آپ کو دے دیں، جب چاہیں وہ آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک عام آدمی، کوئی ٹرینڈ فورس تو نہیں ہے نا. ایک عام آدمی، اس سے آپ لکھوائیں گے وہ بیچارہ لکھ دے گا، اس کو آپ بلوائیں گے وہ بیچارہ بول دے گا. لیکن جب وہ آزاد ہوگا، اس کا دماغ آزاد ہوگا، جب وہ باہر نکلے گا، تب جو وہ بات کرے گا اس بات کی ویلیو ہوگی. اب یہ لوگ کل تک یہ کہتے رہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ان کو انڈر کسٹڈی تھے جب ان سے لیا گیا، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اسی طرح ان سٹیٹمنٹس کی قانونی حیثیت کیسے ہو سکتی ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، عمران خان صاحب نے ویسے اس کے اوپر بات کی ہے پہلے بھی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائے کے کپ کے اوپر فیصلہ کر کے 40,000 لوگوں کو ملک میں لایا گیا. یہ ٹی ٹی پی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس کو ذرا آپ تھوڑا سمجھیں. یہ جو لوگ پاکستان میں آئے یہ عمران خان صاحب کے دور میں نہیں آئے، نہ ان کو لانے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا. یہ جنرل باجوہ کے زیر نگرانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کا فیصلہ کیا تھا. اگر یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہوتا تو عمران خان صاحب کی حکومت میں تو کوئی نہیں آیا.